تو ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم حضرت بلال کو پسند کریں گے، دین ناٹ ابو لہب. تو واٹ از دا ڈفرنس؟ حضرت بلال کے پاس ہدایت تھی. یہ آپ لوگوں نے ایمان کہا، ہم اس کو ایمان کہیں گے، ہم اس کو ہدایت کہیں گے. اور آج میری اور آپ کی انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ ہدایت ہے. سورہ فاتحہ میں کیا دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم؟ ماشاء اللہ. اچھا، دعا پڑھنی چاہیے مانگنی چاہیے؟ واٹ از دا ڈفرنس؟ جب تک ہمیں دعا کا ٹرانسلیشن نہیں آتا ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں اسپیڈ میں، پتہ نہیں کتنی اسپیڈ، X5 کر لیں آپ اس کو. اور جب دعا ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہوتی تو پھر دل سے بھی نکلتی ہے اور ہم سمجھ کر دعا مانگتے ہیں. تو کوشش کریں سورہ فاتحہ کی ٹرانسلیشن تو یاد ہو جائے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے، ہم اردو سمجھنے بولنے والوں کے لیے سب سے آسان زبان اردو کے علاوہ ہمارے لیے کون سی؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، عربک ہے ہمارے لیے. آپ سورہ فاتحہ کے الفاظ پہ غور کریں، چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے. اور ظہر کی جب نماز ادا کیجیے گا تو کنسنٹریشن اس میں اپنی بڑھائیے گا. الحمد، حمد اردو میں استعمال کرتے ہیں، اللہ اردو میں استعمال کرتے ہیں، رب اردو میں استعمال کرتے ہیں، عالمین، رحمان، رحیم، مالک، یوم دین، پہلی 3 آیتوں کے تمام الفاظ ہم اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا کنسنٹریٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی نماز میں توجہ بڑھ جائے گی. ورنہ ہم سب کو پتہ ہے کہ نماز میں بھولی ہوئی چیزیں بہت زیادہ، 4 وکٹیں گرا کر آتے ہیں تو پوری اننگ کمپلیٹ کروا کے واپس آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب پاکستان کی بیٹنگ شروع ہو گئی. یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ وی ڈونٹ نو کہ ہم کیا ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں. اور نماز سے کس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ تھوڑا اللہ کی عظمت کو بھی دل میں لائیں. وہ کون ہے؟ اگر ہم وائس چانسلر صاحب کے سامنے کھڑے ہوں تو اٹینشن کا لیول کیا ہوگا؟ اور اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان، واٹ ایور اٹ مے بی، کسی شخصیت کی ہم بات نہیں کر رہے، ڈیزگنیشن کی بات، چیف آف دی آرمی اسٹاف کے سامنے کھڑے ہو تو اور نماز میں کس کے سامنے کھڑے؟ تو کوئی داڑھی سے کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی گلاسز سے کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے اچھا وہ بلنک ہو رہا ہے میرا موبائل، پتہ نہیں کسی کا، جلدی سلام کرو فٹافٹ دیکھو. وائی؟ ویژولائز کریں میں کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ اللہ کے سامنے. اور اب دیکھیں ہم اللہ سے ہر نماز کی ہر رکعت میں ایک دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط، اللہ میں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے. یہ اتنی بڑی دعا ہے، سوچئے گا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذریعے ہمیں قرآن ملا ہے نا، اور اللہ کے رسول نے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے نا، اور اللہ کے رسول جب دنیا سے تشریف لے گئے ہوں گے تب بھی آخری نماز کی آخری رکعت میں رسول اللہ نے سورہ فاتحہ ہی کی تلاوت کی ہوگی نا، اور یہی دعا کی ہوگی نا، اہدنا الصراط المستقیم. تو یاد رکھیے کہ میری اور آپ کی سب سے بڑی نیڈ کیا ہے؟ وہ ہے ہدایت کا معاملہ. چھوٹے چند میں آپ کے سامنے فیکٹس رکھتا ہوں، اور آپ دیکھیں گے تو آپ کو مزید اپنے ایمان کی دولت کی قدر شاید بڑھ جائے گی.